News updates are brought to you by StyleBoost. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی خاص خبروں کے ساتھ میں ہوں نوائی شرر سے آپ کا میزبان رانا ساجد۔ آج بدھ کا دن ہے اور 5 صفر المظفر 1442 ہجری 8 اسو 2077 ستمبر 2020 عیسوی کی 23 تاریخ ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار، سابق سینیٹر اور سجادہ نشین دربار سیال شریف خواجہ حمید الدین سیالوی کی وفات پر آج تعزیت کے لیے سیال شریف آئے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے سجادہ نشین سیال شریف پیر حمید الدین سیالوی کے انتقال پر سوگوار خاندان سے گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے پیر حمید الدین سیالوی کے انتقال پر اہل خانہ سے ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے مرحوم کی روح کے ایصال ثواب کے لیے دعائے مغفرت کی۔ وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار پیر حمید الدین سیالوی کی قبر پر گئے اور فاتح خوانی کی اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کی روح کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے اور سوگوار خاندان کو صبر و جمیل عطا فرمائے۔ وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے پیر حمید الدین سیالوی مرحوم کی دینی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ مرحوم نے ساری زندگی دین کی خدمت کی۔ پیر حمید الدین سیالوی کے انتقال سے ملک ایک محب وطن شخصیت سے محروم ہو گیا۔ پیر حمید الدین سیالوی مرحوم نے سماجی شعبے میں بھی گراں قدر خدمات سر انجام دی ہیں۔ پیر حمید الدین سیالوی کے انتقال سے پیدا ہونے والا خلا کبھی پر نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ پیر حمید الدین سیالوی مرحوم کی سماجی اور دینی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ پیر حمید الدین سیالوی کے انتقال سے انہیں دلی رنج ہوا ہے۔ اس موقع پر صوبائی وزراء سید الحسن شاہ، سید سام بخاری اور انصر مجید خان نیازی اور دیگر منتخب نمائندے بھی موجود تھے۔ ممبر بورڈ آف ریونیو ڈاکٹر شعیب طارق نے کہا ہے کہ اراضی سینٹر سرگودا پر بہت سی شکایات موصول ہو رہی ہیں، ان کے ازالہ کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ انہوں نے ہدایت کی کہ اگلے 2 ہفتوں میں تمام نان کمپیوٹرائزڈ مدعاجات کو کمپیوٹرائزڈ کیا جائے تاکہ ان کے آڈٹ کرنے میں آسانی ہو۔ ڈاکٹر شعیب طارق نے کہا کہ ریونیو سے متعلق جو اہداف مقرر کیے گئے ہیں انہیں 100% حاصل کیا جائے اور تمام پینڈنگ کیسز کو فوری طور پر حل کیا جائے تاکہ ان کی ریکوری ممکن ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ ریونیو کمیٹیاں بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ وقت پر ریونیو اکٹھا کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ تمام افسران محنت اور دیانتداری سے اپنے فرائض سر انجام دیں اور درست تاوان مقرر کر کے ریکوری کو یقینی بنایا جائے اور ریونیو وصول کرتے وقت رسید لازمی دی جائے۔ ڈاکٹر شعیب طارق نے کہا کہ ایگریکلچر انکم ٹیکس میں وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں، اس لیے ہر یو سے 2 والنٹیئر لے کر انہیں ریٹرن فائل مکمل کرنا اور دیگر متعلقہ کام سے متعلق ٹریننگ دی جائے تاکہ ایگریکلچر انکم ٹیکس کی ریٹرن فائل کو مکمل کرنے میں لوگوں کی مدد کی جا سکے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار کمشنر آفس سرگودا میں ریونیو سے متعلقہ ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا۔ اس اجلاس میں اسسٹنٹ کمشنر ریونیو، تحصیلدار سرگودا، رجسٹرار، سب رجسٹرار، محکمہ اریگیشن اور دیگر متعلقہ محکموں کے نمائندہ افسران نے بھی شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر سرگودا عبداللہ نیر شیخ کی زیر نگرانی ضلع بھر میں پولیو مہم زور و شور سے جاری ہے۔ مہم کے پہلے روز ضلع بھر کے مجموعی 1,67,667 کے ہدف کے مقابلہ میں 1,79,283 5 سال سے کم عمر بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے گئے، جو ہدف کا
113% ہے، جبکہ دوسرے روز کے 1,66,883 کے ہدف کے مقابلے میں 1,61,615 بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے گئے، جو تناسب کے لحاظ سے 97% ہے۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ افیسر ڈاکٹر سہیل اصغر قاضی نے بتایا کہ گزشتہ 2 روز کی پولیو مہم کے دوران ضلع بھر میں 3,50,898 بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے دیے جا چکے ہیں، جو ہدف کے مقابلہ میں 5% زیادہ ہے۔ انہوں نے بتایا کہ تحصیل بھیرا میں 30,599، بھلوال میں 34,182، کوٹ مومن میں 42,481، ساہیوال میں 30,430، سرگودا میں 1,43,965، شاہپور میں 35,132 اور تحصیل سنلا والی میں 34,120 بچوں کو پولیو کے حفاظتی قطرے پلائے گئے۔ انہوں نے بتایا کہ مہم کے دوران گزشتہ 2 روز میں سابقہ مہم کے 43,704 عدم دستیاب بچوں میں سے 19,182 بچوں کو تلاش کر کے انہیں پولیو کے قطرے پلائے گئے، جبکہ انکاری خاندانوں 24 بچوں میں سے 21 بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے گئے ہیں، تاہم باقی 3 انکاری بچوں کو قانون کے مطابق قطرے پلانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ 24,522 عدم دستیاب بچوں کی تلاش بھی جاری ہے۔ انہوں نے اس توقع کا اظہار کیا کہ حالیہ مہم کے دوران 100% ہدف کو حاصل کر لیا جائے گا۔ پور سے ہمارے نمائندہ معظم خان نے خبر دی ہے کہ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج سکندر جاوید بوسال نے تحصیل کچہری شاہپور میں پودا لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز کیا۔ اس موقع پر ریزیڈنٹ سول جج عماد الدین فاضل، صدر بار ایسوسی ایشن ایڈوکیٹ ملک تنویر اعوان، جنرل سیکرٹری میاں فخر عباس جرہ اور دیگر بار ممبران بھی موجود تھے۔ پودا لگانے کے بعد ملک پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اور سلامتی کے لیے اجتماعی دعا کی گئی۔ وفاقی محتسب اعلیٰ سید طاہر شہباز کی خصوصی ہدایت پر وفاقی محتسب سیکریٹریٹ ریجنل آفس فیصل آباد کے ڈائریکٹر جنرل انچارج عنایت اللہ دولہ 24 ستمبر بروز جمعرات صوبائی محتسب کیمپ آفس کچہری روڈ آوان کالونی نزد سرکٹ ہاؤس سرگودا میں وفاقی حکومت کے زیر انتظام سرکاری محکموں سوئی گیس، وابڈا، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، نادرا، پاسپورٹ آفس، پاکستان ریلوے، پاکستان پوسٹل لائف انشورنس، اسٹیٹ لائف انشورنس، نیشنل بینک آف پاکستان، پوسٹ آفس، نیشنل سیونگ سینٹر کے بارے میں شکایات سنیں گے۔ حکومت کی ہدایت کے مطابق مرحلہ وار سکول کھولنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، لیکن سی ای او ایجوکیشن سرگودا کی غفلت کے باعث اکثر پسماندہ علاقوں کے سکولوں میں درجہ چہارم ملازمین تعینات نہیں ہیں، جس کی وجہ سے سکولوں کے اساتذہ اور پرنسپل صاحبان کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تفصیلات کے مطابق نواحی گاؤں چک چون شمالی میں گورنمنٹ گرلز کمیونٹی ماڈل سکول میں ایک بھی درجہ چہارم ملازمین نہ ہونے کی وجہ سے اساتذہ اور پرنسپل صاحبان اور دیگر سٹاف کو سخت مشکلات کا سامنا ہے اور سکول کو درپیش مسائل بھی حل نہیں ہو رہے۔ اہل علاقہ نے سی ای او ایجوکیشن ریاض قدیر بھٹی کو آگاہ کیا تو جواب ملا کہ سکول پرنسپل سے کہیں کہ وہ ڈی ای او کو درخواست دیں، جبکہ ڈی ای او آفس کے پی اے کا کہنا ہے کہ ٹرانسفر سی ای او ایجوکیشن کرتے ہیں، جس کے بارے میں ڈپٹی کمشنر سرگودا کو بھی آگاہ کیا گیا، لیکن تاحال کسی آفیسر نے کوئی نوٹس نہیں لیا۔ صدر انجمن تاجران شمالی زون سرگودا اور ایگزیکٹو ممبر سرگودا چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری شیخ مسعود احمد نے اپنے نوجوان بیٹے شیخ وقار احمد کے اچانک انتقال پر ان تمام عزیز و اقارب، دوست و احباب، تاجروں اور شہریوں کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے غم اور دکھ کی اس مشکل گھڑی میں
میرا اور میرے اہل خانہ کا حوصلہ بڑھایا، دل جوئی کی اور میرے ساتھ اظہار تعزیت اور مرحوم بیٹے کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ شیخ مسعود احمد نے اپنے بیان میں کہا کہ بلا شبہ یہ صدمہ میرے اور میرے اہل خانہ کے لیے ناقابل برداشت اور غم کا پہاڑ ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی رضا کے سامنے سر جھکا کر شکر ادا کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ تمام احباب اور میرے ہمدرد مجھے اور میرے اہل خانہ کو اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں اور میرے لیے خاص رحمت اور برکت کی دعا فرمائیں۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت کرونا وائرس سے پوری انسانیت کو نجات دے، آمین۔ انشاءاللہ ہم کل پھر حاضر ہوں گے تازہ خبروں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔